ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں کیا بلکہ ہم بڑی دیر سے ایک عجیب طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں کہ بار بار اس بات کا ہمیں سندیشہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں نشے کی عادت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ڈاکٹر بھی فکر مند ہیں، والدین بھی بڑے پریشان ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں سے اور دانشور لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے کلا کما کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو میں نے بھی ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کے اس کا مطالعہ کیا، تو نشہ ہے، اور میں نے ان کی تسلی کی کہ اتنا سا تو قوموں کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے، یہ ایک ایسی بےہودہ چیز ہے جو بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے اور شاید پتہ نہیں کب تک چلتی جائے گی۔ لیکن اس تحقیق کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ ایک اور قسم کا نشہ، آپ اسے مجھے اجازت دیں کہ میں اسے نشہ کہوں، وہ ہماری زندگیوں پر بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہے، اور وہ نشہ ہے سٹریس کو قبول کرنے کا، فشار کو، اضمحلال کو، پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو۔ یہ ہم لوگوں نے ایک ایسا وسیلہ بنا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سٹریسفل نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، پریشانی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم نارمل زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نشہ بن گیا ہے، آپ اس پہ غور کریں گے تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے آپ محسوس کریں گے کہ اس نشے کو ترک کرنے کی اس نشے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کچہری گیا، ایک چھوٹا سا کام تھا اور مجھے 2-3 دن باقاعدگی سے جانا پڑا، تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اور اتنی سیڑھیاں اتر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہت سے بابے میری عمر سے بھی بڑے، یعنی وہ تو بالکل ہی آخری حصہ ہے عمر کا، وہ بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقدمے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میری عادت ہے یہ تجسس کی، کہ یہ آپ کیا کہنے کے جی مقدمہ چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا کب سے چل رہا ہے؟ ایک بابے نے کہا پاکستان بننے سے 1.5 سال پہلے کا چل رہا ہے اور ابھی تک چلا جا رہا ہے۔ ہاں، تو وہ اس کو لان تان کر رہا تھا ہمارے سسٹم کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھیے کیا ہے یہ؟ اس نے کہا جی ہماری 9 کنال زمین تھی، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا 53 سال وہ، 1.5 سال وہ، دفع کریں آپ اس کو چھوڑیں۔ کہہ لگا جی میں دفع کر دوں، اللہ کے فضل سے بچوں کا کام بڑا اچھا ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے بھی تو ایک نشہ چاہیے، صبح اٹھ کے کاغذ لے کے وکیل صاحب کے جانا، وکیل صاحب سے چل کے آگے آنا، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ شام کو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے یہاں پر تو یہ ایک خوفناک صورت اختیار کر دی۔ پھر چھوٹے لیول پہ چلتا آتا ہے یہ نشہ، اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گھروں میں بیویوں کو، دفتروں میں صاحبوں کو، اسکول ماسٹروں کو، ٹیچروں کو، جسے دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں ابتدا، اور کسی نے کبھی یہ سوچا نہیں، کوشش نہیں کی کہ یا اللہ میں اس نشے کو چھوڑوں۔ مجھے سٹریس ہے، آپ سب بل دیتے ہیں اور یوٹیلیٹی بلوں میں آپ کی بہت بری حالت آج کل ہو رہی ہے، لیکن زندگی کا کوئی دن تو ایسے نکالنا چاہیے کہ بھی یہ بل ہے 17 تک اسے جانا ہے، تو یہ 2 دن پہلے تو میں آرام سے، میں اور میرا اللہ، ہم اکٹھے ہوں اور ہاٹ لائن پہ ایک دوسرے سے بات کریں، ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اپنا سارے کا سارا سٹریس کے حوالے، فشار کے حوالے کر دیا ہے، دکھ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس دکھ سے تو نکلنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں ہماری تیسری دنیا یا مشرق کے لوگ اور پاکستان کے بطور خاص آج کل اس قدر دکھ کی طرف خوشی سے بڑھتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی کام ہی نہیں رہا۔ میں ایک زمانے میں اسلام آباد میں رہتا تھا، اندرونی شہر بھی رہتے رہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہاں کا کیا حال ہے، لیکن اس زمانے میں، آج سے میں 20-25 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس پیسے بھی کم ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر اب طاری کر لیا، میں تو کہوں گا ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن اب ہم اس نشے میں بار بار اس سے نشہ کہوں گا، اس شدت سے مبتلا ہو گئے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو
میگرین کی شکایت ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہے طے شدہ کہ بدھ کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ شام کو 3 بجے کے بعد وہ ضرور اٹیک ہوتا ہے ان کو، اور وہ 2 بجے ایک چھوٹے سے سٹول پر اپنی دعائیاں اور ایک بڑے سٹول پر اپنے رسالے اور کتابیں لے کے پڑھتے ہیں شوق سے. اس کی بیوی آرام کرتی ہے کہ اب اسے اٹیک ہوگا، یہ جانے اور اس کا کام جانے. وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بہو کب آتا ہے. پرانے زمانے میں کہانیاں تھیں نا کہ ایک بستی کے اندر بلا پڑتی تھی تو وہ ایک بندہ دیتے تھے یا ایک لڑکی کے قتل کر کے کھا جائے گی. اب بہو سب کو پڑھنے لگ گیا اور ہر بندہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا بہو کب آئے گا اور میں اس کو اپنے اوپر وارد کروں. حالانکہ اگر آدمی غور کرے اور اس نشے پہ لعنت بھیجنے کی کوشش کرے تو نکل بھی سکتا ہے. انسان اللہ کے فضل سے بہت طاقتور ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں عطا کی. تو وہ تنویر صاحب بیٹھے ہوتے اور 3:30 بجے ٹھا کر کے ان کو اٹیک ہوتا ہے اس کا، اور جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر کام سے تکلیف بہت ہوتی ہے اس میں. پھر وہ اپنی ایک دوائی کھاتے ہیں دوسری، اور شام کے 6 بجے تک وہ نڈھال ہو کے بستر میں لیٹ جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، اور پھر صبح جا کے کچھ ان کا برابر ہوتا ہے، اگلے دن دفتر جا سکتے ہیں. وہ دن گھر پہ گزرتے ہیں. تو ایک روز جب میں اور ممتاز مفتی ان سے ملنے گئے تو وہ اپنا سامان رکھ کے بیٹھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دعائیں ہیں میری، تو میرے اوپر اٹیک ہوگا تو میں اس کا سدے باب کرنے کے لیے یہ سب کچھ رکھ کے بیٹھا ہوں. تو مفتی صاحب کو شوق تھا ان دنوں اس کا ہومیوپیتھی کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہومیوپیتھی ایک ایسی دوائی ہوتی ہے جو بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں سر یہ میں تو جانتا ہوں کچھ. انہوں نے کہا نہیں میں آپ ٹھہرے میں ابھی وہ اسکوٹر پہ گئے جا کے دوائی لے آئے. وہ میٹھی گولیاں گول گول ہوتی ہیں سفید. تو انہوں نے کہا آپ منہ کھولیں. انہوں نے منہ کھول دیا، انہوں نے ڈال دیا. کہنے لگے یہ ہائپرٹینسی کی میں تمہیں دیتا ہوں. تو لے کے بیٹھ گئے. اب اتفاق اللہ کا دیکھیے اس کی مہربانی کہ 3:30 بجے 4 بج گئے. 5 بجے انہوں نے زور سے چیخ ماری اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے میری بیماری کہاں گئی. تو وہ تو عزیز ہے نا اس بیماری کے. ہاں تو کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہوا ہے. وہ لیکن وہ جا کے بیٹھ گئے اپنی. اس کی بیوی کہنے لگی اچھا ہوا ہے نہیں ہے. کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی خراب بات ہوگی. رات انہوں نے بڑی بے چینی میں گزاری. اگلے دن وہ CMH گئے اور اس دوائی کو دکھایا. انہوں نے چیک کیا، ٹیسٹ کیا، ایگزامن کیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، تو دوائی نہیں، یہ تو میٹھا ہے، چینی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو وہ آ گئے، کہنے لگے کہ میں اس میں کوئی کورٹیزون وغیرہ نہ کریں. تو آ کے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ ہماری ایک دوائی ہے بڑی مشہور ہے، اسپیسیفکلی وہ اس میگرین کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا جناب مجھے بالکل نہیں چاہیے یہ دوائی. تو آپ تو مجھے میری بیماری ان کی محبوبہ ہو گئی تھی، اتنی پیاری کہ نہ ان کو بیوی اچھی لگتی تھی نہ ان کو بچے اچھے لگتے تھے. ان کو بیماری سے عشق تھا اور بدھ والے دن سے تھا. اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو احساس ہوگا، اپنے گھر کو غور سے دیکھیں گی کہ اپنی اپنی بیماری کے ساتھ ہر بندہ چمٹا ہوا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف، مثبت زندگی گزارنے کی طرف کسی کا کوئی ارادہ نہیں. میں جانتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں کہ بہت تکلیف ہے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود گزارا چلتا تھا. دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب یہ بالکل عمر کا آخری پیرا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 64 میں ہمارا یہ ٹی وی اسٹیشن چلا تھا. تو 64 میں جو میں کماتا تھا یا جو میری تنخواہ تھی اور اب جو کچھ میں کماتا ہوں جو میری تنخواہ ہے، اس وقت میری کمائی کا 70% حصہ ان آئٹمز پر لگ رہا ہے جو 64 میں موجود ہی نہیں تھے. اور میں خدا کے فضل سے جب زندہ تھا، میں آپ کو ایمانیہ حلفیہ کہتا ہوں کہ میں 64 میں زندہ تھا اور یہ آئٹم نہیں تھے. تو اب آپ پوچھیں کہ مثلا اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ موجود نہیں تھی، تو مجھے نہیں پتا فوٹو. اب میں تحقیق کر کے پوچھتا ہوں، سارے بچے یہ جانتے ہیں کہ یہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے لاؤ، یہ کرا کے لاؤ. آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کا اکانومی کا بڑا بوجھ اس کا بھی بن گیا ہوا ہے. پھر اس زمانے میں مثلا وہ نہیں تھے، ایک چیز ہوتی ہے شیمپو. میرا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا ہتیلی کر،
اور اس نے ہتھیلی کے اوپر ایک بڑی فضول چکنی سی چیز رکھ دی. کہنے لگا میں کہ یار یہ کیا تم نے میرا ہاتھ. انہوں نے کہا تو سر پانی لگا کے کر پڑا ہوا. وہ کیا تو بڑی جھاگ بن گئی. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ شیمپو. آج میں جب اشتہار دیکھتا ہوں اپنے ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا شیمپو استعمال کیا. ہر روز ہر میری لڑکیاں جو میری پوتیاں ہیں نا وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہے, اس میں یہ خرابی اس میں یہ خرابی ہے. ایک عذاب میں زندگی پڑی. تو میں نے کہا میں تو جب بھی بی اے میں پڑھتا تھا لال صابن سے نہاتا تھا, اب بھی لال صابن سے کچھ فرق نہیں پڑا ہے. لیکن یہ سارے عذاب اکٹھے کرتے ہیں تو وہ بہت سے عذاب ایسے ہیں جو واقعی سن 64 میں موجود نہیں تھے. اور ہم اب بڑی مزے کی زندگی ایک ایک کر کے میں گنواتا ہوں تو آپ بے حیران ہوں گے کہ واقعی تھی. تو کیا ہم اپنے تقاضوں کے مطابق اس سے باہر نہیں نکل سکتے؟ اور کیا ہم اپنی بیماری کو اسی قدر کلیجے سے لگا کے بیٹھ رہیں گے؟ کیا ہماری زندگیوں میں خوشی کا کوئی دن بھی نہیں آئے گا؟ خوشی تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے, باہر سے نہیں لی جا سکتی. میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں, میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس چیزیں زیادہ اکٹھی ہوں گی تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. میری بہو کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس آج کل وہ پتہ نہیں کیا پنے کا ہار کچھ ہوتی تھی وہ بن جائے اور کہتی ہیں کہ ماموں اگر 2 ہو جائیں نا تو میں بڑی خوش ہوں گی. میں نے کہا اچھا میں تمہیں لا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ 35,000 کا ہے. چلو میں کہہ لیجیے کتنے دن خوش رہو گی؟ اس نے کہا میں کافی دن خوش رہوں گی. میں نے کہا تم شیخی بگار لو گی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ میرے پاس وہ سیٹ بھی ہے. ہو گیا. پھر اس کے بعد کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ پوزیشن کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے کہ خمار ہے اس کا کہ میرے قبضے میں. میں نے کہا پیارے بچے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی ساری قیمتی چیزیں اکٹھی کر کے جب تم سوتی ہو اور سونے لگتی ہو تو ان ساری چیزوں سے تمہارا تصرف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. قبضے میں کوئی جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی کار کچھ نہیں رہتی نا. تو جب ٹوٹ جاتا ہے اور میں تمہیں کبھی جگاتا ہوں صبح کہ بچوں بہت دیر ہوگی اٹھو تو آپ کہتی ہے ماموں 2 منٹ اور سو لینے دو. یعنی آپ کو اس خوشی میں جو آپ کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے سونے کی وہ زیادہ عزیز ہے اور وہ جو پوزیشن آپ نے اکٹھے کیے ہیں وہ آپ بھلائے ہوئے ہیں. تو کبھی کسی نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا اور اب وہ تھوڑا تھوڑا سوچنے لگی ہیں کہ ماموں آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اس طرح سے تو کہیں ہم مارے نہ جائیں. میں کہیں مارے نہیں جائیں گے, آپ خوش ہوں گے. جب میں تمہاری عمر کا تھا میں بار بار اپنا وہ زمانہ یاد کرتا ہوں کہ میں بڑی دیر اٹلی میں رہا تو وہاں ایسی گھبراہٹ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے. تو میری جو تھی سینیورا وہ جو جہاں جس کے گھر میں رہتا تھا لینڈ لیڈی تو اس نے سینیورا کائتانی اس کا نام تھا. کائتانی کہنے لگی تو کیا پروفیسر کیا؟ میں نے کہا بہت میں پریشان ہو گیا ہوں, کام کا بڑا دباؤ ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا تم ایک دن چھٹی کر لو. میں نے کہا میں چھٹی کر کے کیا کروں؟ میرے لیے تو یہ پردیش ہے, دفتر میں جا کے دل لگتا ہے میرا, وہاں سے شام کو گھر آ جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں تم جاؤ, روم اتنا بڑا شہر ہے کچھ دیکھو. کہنے کی بے مقصد گھومو. میں نے کہا بے مقصد کیسے گھوما جا سکتا ہے؟ کہنے کی گھوما جا سکتا. میں نے 23 دن مسلسل کام کیا تھا, کوئی چھٹی نہیں تھی میری. تو میں نے رسم والوں سے کہا کہ میں آج نہیں آؤں گا میری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ آئیں. تو پہلا کام خاتون حضرات جو میں نے کیا, کپڑے بدلے, سوٹ پہنا, اپنی ٹائی لگائی, میں دفتر پہنچا. کام کرنے کی غرض سے نہیں, صرف یہ دیکھنے کی غرض سے کہ میرے کلیگ کیا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا جو سینیورینا آنا لوکسچو تھی وہ بیٹھی ٹائپ کر رہی تھی اور میں نے اسے ویو کیا کہ ان کی مزے کر رہے ہو نا چھٹی ہے. میں نے کہا ہاں کچھ نہیں. جس کرسی پہ میں بیٹھ کے کام اسی پہ بیٹھا رہا, کچھ کام نہیں کیا. پھر اور دوستوں سے 2-3 پروفیسر تومر تھے ہندی کے براڈ کاسٹر, وہ اپنے لکھ رہے تھے ہندی. کہنے لگے آج تمہارا کچھ؟ میں نے کہا نہیں آج میرا کوئی کام. دفتر میں وہ وقت گزارنے کے بعد میں سیڑھیاں نیچے اترا تو وہاں قریب ہی سانتا ماریا مجورے ایک گرجا ہے, اس کے نیچے بازار ہے انڈر گراؤنڈ. میں اس میں چلا گیا, کبھی نہیں گیا تھا. تو بازار سودا بیچنے والی عورتیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. وہاں ایک رواج ہے آواز دے کے, جیسے ہمارے یہاں وہ جو مسجد ہے ڈبی بازار کی وہاں آوازیں دیتے ہیں. تو میں کیا
ایک خاتون تھی، اس نے کہا ادھر آؤ، یہ تم دستانے لو، جالی کے دستانے تھے بڑے اچھے بنے ہوئے، تو یہ کہنے لگی یہ تمہاری محبوبہ کے لیے ہیں، تمہاری منگیتر کے لیے۔ میں نے کہا میری تو کوئی منگیتر نہیں ابھی۔ اس نے کہا بیوقوف کبھی ہوگی تو صحیح، تم لے لو۔ میں کہا میں نے کیا کروں گا لے کے؟ اس نے کہا نہیں میں تمہیں زبردست لے لو۔ وہ کوئی 7.5 روپے کے بنتے ہیں حساب سے لیے، اس نے لفافے میں ڈال کے دی، میں نے لے لیے یہ آلہ، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس کو دینے ہیں، نہ کوئی میری منگیتر ہے، نہ قبانو قصیہ کا نام نشان تھا، لیکن میں نے لے لیے وہ دونوں دستانے اور لے کے باہر آ گیا۔ باہر آ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک سیاہ رنگ کی سیاہ فام خاتون، وہ ایک چھابے میں زرد گلاب کا ایک پھول رکھ کے اپنے پیر کھجا رہی تھی، اس کو جمائیاں سے آ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ پھول بڑا اچھا، یہ پھر لسن نہیں ہو رہا۔ اس نے بھی کہا کہ تیری بیوی کے لیے بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، وہ بھی میں نے اپنے 10 لیرے کا خریدا، لمبی ڈنڈی والا پیلے رنگ کا زرد گلاب کا پھول، وہ لے لیا۔ اس سے آگے میں ریلوے اسٹیشن گیا جہاں سے بس چلتی تھی 77 نمبر کی، جو میرے گھر کو آتی، تو وہاں پر پیارے بچوں میں نے دیکھا کہ ایک اخبار اسٹال تھا، اس میں ایک میرا بڑا محبوب پرچہ تھا دومینیکا ڈیل کوریئرے، وہ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار تازہ پرچہ کے شام کے، میں نے کہا یہ دے دو، اس نے کہا لو یہ لے لو، اور لے کے چلتا ہوا میں اپنی بس میں آ کر 77 نمبر کی جو تھی اس میں بیٹھ گیا۔ اس میں ایک بوڑھا سا آدمی پروفیسر جس نے گلے میں اینک ڈالی ہوئی تھی، دھاگا باندھ کے بیٹھا اونگ رہا تھا، عمر رسیدہ آدمی، تو میں زور سے بیٹھا سیٹ پہ تو اس کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے مجھے کہا کیا بنجورنو، میں نے کہا بنجورنو، کیا کہنے کا کتاب میرے ہاتھ سے گر کے نیچے چھوٹ گئی، میں پڑھ رہا تھا، تو اب میں نے اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کوئی بندہ آئے گا تو مجھے اٹھا دے گا، نہیں میں نے کہا لینے یہ رکھ لوں، میں نے دے دی۔ کہنے کا بہت اچھی کتاب، پھر ہم باتیں کرنے لگے اس سے۔ وہ کوئی اسکول ٹیچر تھا جو ریٹائر ہو چکا تھا، تو کہنے لگا آج موسم کتنا اچھا ہے، میں نے کہا ہاں جی موسم واقعی بہت اچھا ہے۔ بس میں بیٹھے باتیں کرتے گھر کی طرف آ گئے۔ جب میں گھر کے پاس پہنچا شام ہو گئی بڑی، تو میں نے ایک ستارہ جو زندگی میں 2 سال ہو گئے تھے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، روز اسی وقت آتا تھا، وہ میں نے دیکھا کہ جناب ایک ستارہ ہے جو مجھے ایک گائیڈ کے طور پر ایک نشاندہی کر رہا ہے کہ میرا گھر اس طرف کو ہے، یعنی ایک لگا مجھے جیسے کچھ بھی ستارے کو دیکھ کے کر دیا، وہ بڑا اچھا لگا، میں کافی دیر دیکھ رہا، تو گھر آ گیا۔ گھر آ کے وہ ساری چیزیں، وہ لمبی ڈنڈی والا زرد گلاب کا پھول، وہ سفید دستانے، اور ساتھ اس کے اخبار میرا، اور ایک شاید اور چیز تھی رکھی بستر کے اوپر، تو آپ یقین کریں میں آپ کو کرنا نہیں چاہتا جو نشہ کے ہمارے اوپر عائد کر دیے گئے، تو میری اپنی ذات سے بھی اور آپ سے بھی بڑی درخواست ہے کہ ہم دوسرے نشوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے سٹریس کے نشے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے یقیناً اپنے اوپر سے، میں پھر کہوں گا کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی تنگیاں ہیں، لیکن اگر ان کو تکلیفیں اور تنگیاں سمجھ کر جس طرح میرے ساتھ اس آرزو میں شریک ہوں گے کہ ہم ڈپریشن کی ایک ایسی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 5 سے 7 سال کی مدت میں یہ بیماری، ڈپریشن کی بیماری لوگوں میں ایسے پھیل جائے گی جیسے ایڈز کی بیماری ہے یا کینسر کی، یہ پیچھے رہ جائیں گی، اور یہ ذہنی بیماری جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس ذہنی بیماری کا سدباب کرنے کے لیے میں اور لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، لیکن اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے باشندوں کے لیے یہ ضرور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈپریشن کی اس بیماری کی طرف جائیں جس کی نشاندہی دنیا بھر کے ڈاکٹر چیخ و پکار کر کے کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ایک سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ۔
بھی ابھی ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی ہی سنجیدہ اور گمبھیر اور وزنی باتیں کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ لہر بار بار اٹھ رہی تھی کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ہم تو یہاں منزلی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے طریقے بتانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی کہ K2 کی ہے، K2 2 فٹ یا 2 فٹ کچھ انچ اونچا ہے، خیر یہ میرا بحث نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو K2 کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ناگا پربت کی چوٹی ہمارے پاس ہے، راکا پوشی کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ترچمیز ایک پہاڑ اس کی بھی چوٹی۔ تو مجھے ان پہاڑوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں نے یہ دیکھے ہوئے، ان کے دامن میں ظاہر ہے اوپر نہیں گئے۔ پہاڑ کے دشوار گزار ہو جائے گا اور تنگ ہو، پھر آپ وہاں اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور پیدل چلنا شروع کریں گے۔ پیدل چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکیں گے، لیکن آپ کو اپنی منزل، پھر آپ رسی کا استعمال کریں گے اور آنکڑے پھینک پھینک کر رسی کے پھر اونچا جانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہے یہ سارے عمل کر کے پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ زندگی میں اپنی صحت جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحت روحانی کو برقرار رکھنے کے لیے شہریار صاحب، آدمی جو ہے یہ کوئی ایک طریقے علاج ہی نہیں اپنا سکتا اور اس پر قائم نہیں رہ سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پر سرکاری طور پہ ایلوپیتھک علاج ہے، طبابت ہے، حکمت ہے، پھر یہاں پر اب ہربل ڈرگز کا سلسلہ ولایت میں شام تک چلنے کے لیے وہ اپنی بیٹری چارج کر لیتے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بابوں نے بھی ہمارے بڑوں نے بھی سوچی ہیں، اور اس کے بارے میں دھیمی دھیمی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو اس کے قریب ہوتی رہی ہیں، اور میرے جیسا آدمی جو چوری چوری کچھ باتیں سنتا رہا، اکٹھی کرتا رہا، اس میں ایک یہ طریقے علاج بھی ہے کہ وہ روحانی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور روحانی ادویات کہیں فروخت نہیں ہوتی، کہیں ملتی نہیں، کوئی بھی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں جا کر آپ روحانی ادویات خرید سکیں۔ نہ تو یہ گولیوں کی شکل میں ہوتی، نہ یہ ٹنکچرز ہوتی ہیں، نہ یہ ٹیکوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نہ ان کی ڈرپ لگ سکتی۔ یہ تو کچھ ایسی چیز ہے، یعنی ساری میں چیزیں گنواتی ہیں کہ بکیر دے گا پیسے۔ لیکن تاؤ کے فلسفہ چینی ہے، اس کے لوگ کہتے ہیں، اس کے گرو کہتے ہیں کہ ٹھوس اور نظر میں آنے والی چیز اور جو بظاہر آپ کو مفید نظر آئے یہی مفید نہیں ہوتی۔